بہن تھی برمنگم سے نشا بہن، ان کو کینسر ہے. اللہ تبارک و تعالی بہن آپ کو شفائے کلی نصیب فرمائے. السلام علیکم. ہیلو حکیم جی. جی السلام علیکم. ہاں جی میں بات کرنا چاہتی ہوں. میں آپ سے بات کر رہا ہوں. آپ اپنا نام بتائیں اور کہاں سے کال کر رہی ہیں؟ میں برمنگم سے بولتی ہوں. برمنگم سے. آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام نشا ہے. نشا جی فرمائیے. ابھی پہلے تو آرتھرائی تو تھا، اس کی تو میں دوائی ویسے لیتی ہوں میتھراٹیکس ایسے، مگر ابھی ڈائگنوز ہوا ہے کہ کینسر ہے. اللہ اکبر. بلڈ میں کینسر ہے، تو اس کے لیے کوئی کھانے پینے کا کوئی پرہیز ہے؟ کوئی آپ کی عمر کتنی ہے اور وزن کتنا ہے؟ وزن میرا 65 کلو ہے. 65 کلو. اور آپ کی عمر کتنی ہے؟ 70. تو یہ کب ڈائگنوز ہوا ہے؟ ابھی 3 مہینے ہو گئے ہیں. ابھی چیک کرتے ہیں نا. آپ بالکل وری نہ کریں. کہتے ہیں سانپ کے ڈسنے سے کوئی بھی نہیں مرتا، لیکن سانپ کے خوف سے لوگ جو ہے مر جاتے ہیں. ہمارے ہاں ماحول اور حالات اس قسم کے بنا دیے گئے ہیں کہ جس کو بھی کینسر ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ اب بہت خطرناک ہے. آپ بالکل وری نہ کریں. مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہے. تو بظاہر یہ بیماری ہوئی ہے کہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی شفا دیں گے. ہماری ایک پیشنٹ تھی، تو ان کو ہم نے ایک علاج بتلایا تھا روحانی، جس کی برکت سے الحمدللہ ڈاکٹروں نے 3 مہینے ان کو کہا زندہ رہیں گی، لیکن الحمدللہ وہ 3 بلکہ 6 سال وہ زندہ رہی ہیں الحمدللہ. اللہ رب العالمین انشاءاللہ آپ کو صحت و تندرستی نصیب فرمائیں گے انشاءاللہ طب نبوی کی برکت سے انشاءاللہ. بہن تھی برمنگم سے نشا بہن، ان کو کینسر ہے. اللہ تبارک و تعالی بہن آپ کو شفائے کلی نصیب فرمائے. دیکھیں جی یہ ایک ایسا ماحول بنا دی کہ جسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا، کینسر ایسا کچھ بھی نہیں کہ لا علاج مرض ہے. الحمدللہ بالکل اس کا علاج موجود ہے. اور قرآن کریم فرقان حمید کے اندر سبحان اللہ ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، میں نے پہلے ذکر کیا تھا جو گھٹنیاں کے تکلیف ہیں جن کو، تو وہ بھی ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. سورہ انبیاء کی آیت نمبر 83. اول آخر درود شریف کے ساتھ اس آیہ مبارکہ کو 113 بار یا 313 بار، جو بھی آسان ہو آپ کو، 113 بار یا 313 بار، یہ دونوں عمل ہیں. اس کو اگر 113 بار پڑھ لیں تو ہر فرض نماز کے بعد پڑھیں گے، اور اسی طریقے سے اگر آپ نے 313 بار پڑھ لیں تو پھر 2 ٹائم رکھ لیں، صبح کے وقت میں اور شام کے وقت میں. اس کے 2 طریقہ کار ہیں. اول آخر درود شریف کے ساتھ پانی پر دم کر کے جو کھانا بھی کھاتے ہیں، ایک تو باوضو ہو کر، اور پھر جو دعائیں ہیں مسنون دعائیں، ویسے تو ہم سب کو وہ مسنون دعائیں پڑھنی چاہیے کھانے کھاتے وقت، کہ آج کھانا کھا لیتے ہیں لیکن اس کو کھانا ہمارے جسم کو فائدہ دے گا نقصان دے گا، لیکن ہم دعائیں بھی نہیں پڑھتے نا، تو سب کچھ جب ختم کر جاتے ہیں تو پھر خیال آتا ہے یار اب تو دعا بھی پڑھنی ہے. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ایک پیاری حدیث مبارکہ پھر میں سناؤں گا، بڑا مزیدار ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا رہے تھے. جن کو معلوم ہوگی تو وہ بھی مسکرا رہے ہوں گے.